حضرات گرامی، آج کا بڑا خاص اور اہم موضوع ہے۔ آپ احباب کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ یہ تصوف کا پروگرام ہے۔ تصوف کے پروگرام کے اندر آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میلاد کرنے والے، یعنی کہ میلاد کا ذکر کرنے والے جنہوں نے میلاد کیا اور آگے کریں گے۔ ایک بات تو یہ آپ احباب ذہن میں رکھ لیں، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ میلاد کی محفل سجانا آج کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ محفل میلاد جو ہے یہ ہم نے آج ہی سجایا، آج سے ہی شروع کیا گیا۔ یہ ازل سے ہے۔ پہلی میلاد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے سجائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد بیان کیا اور نبیوں نے سنا، پھر یہ سلسلہ محفل انبیاء میں چلتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ محفل میلاد تو پتہ نہیں یہ 300-400 سال سے شروع ہو گیا، پہلے تو تھا ہی نہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محفل میلاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا، انبیاء کرام سننے والے تھے، پھر یہ انبیاء کرام میں چلتا رہا اور تمام نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی شان محبوبی کے تذکرے کرتے رہے۔ ہر نبی یہ میلاد ہی تو کرتے تھے نا، ذکر ہی کرتے تھے۔ کسی آسمانی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اعلان کرتے میرے بعد وہ آ رہا ہے۔ وہ کہتا تھا میرے بعد وہ آ رہا ہے، میرے بعد وہ آ رہا ہے۔ جب وقت آئے امام الانبیاء حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے تو میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نبی بن کے آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نہ، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات اس دنیا میں جلوہ فروز ہو گئے، پھر آپ کی ولادت کے عجائبات جو تھے آپ کی والدہ بیان کرتی ہے، اور پھر آپ کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، پھر آپ کے چاچا حضرت عباس جو ہے نا نبی پاک کے چاچا جان، یہ بیان فرماتے ہیں، آپ کی ولادت کی نورانیت کا بیان کرتے ہیں۔ یہ میلاد ہی تو ہے، آپ کا ذکر کرنا، اسی تو میلاد کہتے ہیں، یہی ذکر میلاد مصطفیٰ ہے۔ لوگوں کو آج تک حوالے نہیں مل رہے کہ میلاد کدھر ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ تو یہ میلاد نبی پاک کے چاچا جان بیان کر رہے ہیں، حضرت عباس، آپ کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بیان کر رہی ہیں، اور ان سے پہلے انبیاء کرام بیان کر رہے تھے۔ تو حضرت گرامی، حضرت ابو طالب، سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد محترم، اس عظیم سعادت کا اعزاز حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ثناخواں ہیں اور اولین شاعر دربار رسالت کے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں حضور کی نعتیں لکھی ہیں۔ یعنی کہ نعتیں ہیں نا سرکار کی تعریف کرنا، نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ آج لوگ فتوے لگائیں گے کہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں، اور جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے، میرا بھتیجا بہت اچھا ہے، میرا بھتیجا بڑا خاص ہے۔ یہ شانیں بیان کرنا، نبی کی شان جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کوئی نعت کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ ولیوں کی جو ہوتی ہیں اسے منقبت بولا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کے پہلے ثناخواں ہیں حضرت ابو طالب۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ نبوت میں حضرت حسان بن ثابت جو تھے، حضرت کعب بن زبیر، دیگر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کی، اور حضرت حسان بن ثابت کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آپ کی موجودگی میں بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان سرکار کے سامنے بیان کی ہے انہوں نے۔ الغرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج تک کوئی سیرت نگار ایسا نہیں گزرا جو 12 ربیع الاول کی اس اہمیت کا انکاری ہو اور اس نے اس دن کا اولاد آدم کے لیے پیام فرحت کا باعث قرار نہ دیا ہو۔ مگر ہاں، ایک شخصیت ایسی ہے، افسوس، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے انکار کیا میرے نبی کے میلاد کا۔ وہ جو شخصیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن مسرت و شادمانی کی اس پروقار جان فضا ماحول میں بھی پریشانی کا شکار ہے، اس نے حضور کی ولادت باسعادت کے دن داڑے مار مار کر رو کر آنسو بہائے۔ پتہ ہے کون ہے؟ بتاؤں میں آپ کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک غلام نے شعر لکھا
اس کے متعلق جو نبی پاک کی آمد سرکار کی ولادت پر پریشان ہے، پتہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے، یہ ابلیس ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی کی آمد پر ہر بندہ خوش ہے، ہر چیز خوش ہے، رب العالمین خوش ہے، فرشتے خوش ہیں، یہ زمین والے خوش ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کی آمد کی خوشی میں اسے پتہ نہیں سانپ سونگھ جاتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ اپنی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، قائد اعظم کا یہ دن گزر کے گیا منایا گیا، یوم آزادی گزر کے گیا منایا گیا، لوگ کہتے ہیں جی یہ 12 ربیع الاول نہ مناؤ۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 14 اگست پاکستان جس دن بنا، یوم آزادی منائی جا سکتی ہے، اگر نہ منائی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کا غردار ہے، غردار پاکستان ہے، یہ یوم آزادی نہیں منا رہا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تم یوم آزادی کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا یوم آزادی کے دن اپنے گھر پہ لگاؤ تو یہ محبت پاکستان کا ثبوت ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں اپنے گھروں پہ ربیع الاول شریف میں نبی کا جھنڈا لگاؤ تو یہ محبت مصطفیٰ کا ثبوت ہے، تو ثبوت دیا کرو۔ ایسے نہ ہو جایا کرو جیسے آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سب سے اونچا ہے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ سمجھ گئے ہوں گے نا وہ رونے والا کون ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جی ہاں، شیطان مردود تھا جو رو رہا تھا، جو اس دن کو آہو بکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو وہ رحمت للعالمین آ گیا ہے، جس کی نظر عنایت سے بڑے بڑے گناہگار جہنم کے قید سے آزادی حاصل کر لیں گے اور بخشش و مغفرت کی منزل حاصل کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کا تو وہ مشن ادھورا رہ گیا، وہ کہتا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، شیطان کہتا ہے میں ان لوگوں کو بہکانا چاہتا تھا، لیکن اب تو رحمت للعالمین آ گیا، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چلا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شیطان بھی رویا اور آج اس کے چیلے بھی رو رہے۔ ہم کہتے ہیں تفرقوں میں نہ بٹو، یار ایک دن ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو منا لیا کرو آپ بھی، اس میں کون سا حرج ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کو نبی پاک کا ولادت کی خوشی منانے میں کسی کو کوئی بیماری آ جائے کہ یار جس نے خوشی منائی تو یہ بیمار ہو گیا، تبرک کھایا بیمار ہو گیا، یقین کریں میں بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں، اگر کوئی میلاد کا تبرک کھا کے بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانے کے لیے پوری دنیا میں کسی ملک میں جانا پڑے میں اس کا فری علاج کرواؤں گا، یقین کریں۔ نبی کا تبرک کھانے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ ہم کہتے ہیں سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، رج رج کے کھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، یقین کریں۔ میں بہت بڑا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔